بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون۔ وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، فقد قال الله عز وجل في عظمة رسوله وشرف حبيبه، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك وخير خلقك ونور عرشك نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا سرمدا۔ معزز برادران ملت اسلامیہ، حاضرین کرام، سامعین کرام، سلسلہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں یہ 10ویں مبارک نشست ہے جو آج منعقد ہو رہی ہے، اور اس مبارک نشست میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 12 کے وضاحتی بیان پر مشتمل خطاب ہوگا۔
سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 12 کے مضامین کی وضاحت، تفسیری تشریحات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 12 مکمل پڑھا گیا ہے، اس کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، جس کی سماعت کا آپ کو شرف حاصل ہوا۔ قبل اس کے کہ وضاحتی بیان پر مشتمل خطاب ہو، پہلے اس رکوع کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 12 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آپ فرمائیے جو دشمن ہو جبریل کا کہ اس نے اتارا قرآن آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری، اور سراپا ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کا، تو اللہ بھی دشمن ہے کافروں کا، اور یقیناً ہم نے اتارے ہیں آپ پر روشن نشان، اور کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ان کا بجز نافرمانوں کے۔ کیا کہ جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا تو پھر توڑ پھینکا اسے انہی میں سے ایک گروہ نے، بلکہ ان کی اکثریت تو ایمان ہی نہیں لائی۔ اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیطان سلیمان کے عہد حکومت میں۔ حالانکہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو، نیز وہ بھی جو اتارا گیا 2 فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت تھے، اور نہ سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، کفر مت کرنا۔ لوگ سیکھتے رہے ان دونوں سے وہ منتر جس سے جدائی ڈالتے تھے خاوند اور اس کی بیوی میں، اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے اپنے جادو منتر سے کسی کو بغیر اللہ کے ارادے کے۔ اور وہ سیکھتے ہیں وہ چیز جو ضرر رساں ہے ان کے لیے، اور نہیں نفع پہنچا سکتی انہیں، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے اس کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت بری ہے وہ چیز بیچا ہے انہوں نے جس کے عوض اپنی جانوں کو۔ کاش وہ خود جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا۔ کاش وہ خود جانتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 12 ہے، جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جس کا ترجمہ ابھی پڑھا گیا ہے۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے مدینہ پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہنے والے وہ بعض اہل کتاب جنہوں نے سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی بے ادبی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور بتایا ہے کہ جو جبریل کا دشمن ہے، جبریل کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے قرآن کی حقانیت کا، رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حق ہونے کا ذکر فرمایا، اور اہل کتاب کی وہ خصوصیتیں بیان ہو رہی ہیں، اور ان کے ان افعال کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جو انصاف پر مبنی نہیں ہیں۔ ایک طرف وہ توریت کو ماننے کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ قرآن جو توریت کی تصدیق کرتا ہے اسی کو جھٹلاتے بھی ہیں۔ حالانکہ توریت کو ماننے کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ قرآن کو مانتے، کیونکہ قرآن توریت کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ توریت کی تائید کرتا ہے۔ اور توریت اور زبور میں اور انجیل میں صاحب قرآن پیغمبر نبی برحق امام المرسلین اشرف الخلق احمد مجتبی ابو القاسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جلیلہ کمالات شریفہ کا ذکر موجود ہے، یعنی توریت، زبور اور انجیل اور سب آسمانی کتابیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام پاک قرآن مجید ان آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تو جو ان آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں وہ اگر قرآن مجید کو نہیں مانتے ہیں تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اس کے برخلاف قرآن پر ایمان لانے والوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو، امت محمدیہ میں ہم یہ بات پاتے ہیں کہ ہم جہاں اپنے نبی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی نبوت کا اقرار اعتراف کرتے ہیں، وہیں صاحب توریت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، صاحب زبور
سیدنا داؤد علیہ السلام کی رسالت و نبوت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور صاحب انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام پیغمبروں پر ہم ایمان لاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اور پھر قرآن کے ماننے والوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہم جہاں قرآن کو کلام ربانی مان کر اس پر ایمان لاتے ہیں، وہیں ہم توریت پر بھی ایمان لاتے ہیں، انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں، زبور پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جس طرح قرآن کے ماننے والے ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اور دیگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، قرآن پر ایمان لائے ہیں، وہ لوگ جب دوسری آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، دوسری کتابیں جن پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں ان کی نبوتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، تو دوسری کتابوں پر ایمان لانے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی قرآن پر ایمان لائیں اور صاحب قرآن پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اور ان میں بھی انصاف پسند لوگ گزرے ہیں، اچھے لوگ گزرے ہیں، اور ان میں جو انصاف پسند تھے وہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس کا ذکر یہاں موجود ہے۔ اہل کتاب سب کے سب کافر نہیں ہو گئے، سب کے سب منکر نہیں ہو گئے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسے خوش نصیبوں کا، حق پسندوں کا، انصاف پسندوں کا بھی رہا کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا، قرآن پر ایمان لے آئے۔ ایسے حق پر، ہدایت پر قائم رہنے والے لوگ ان میں موجود رہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان میں میجورٹی، اکثریت ایسے لوگوں کی رہی جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، اللہ کے کلام قرآن مجید کو جھٹلایا، توریت کی تصدیق کرنے والی کتاب قرآن مجید کے کلام میں الہی ہونے کا انہوں نے انکار کیا، بلکہ ان کا قرآن مجید کا منکر ہونا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ در حقیقت وہ توریت کے منکر ہیں، کیونکہ توریت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر، آپ کی رسالت کا بیان موجود ہے۔ تو اگر وہ توریت کے ماننے والے ہوتے تو ضرور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا جہاں قرآن کی تکذیب ہے، وہیں توریت کی بھی تکذیب ہے۔ اگر کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا تو وہ قرآن کا بھی منکر ہے، توریت کا بھی منکر ہے، انجیل کا بھی منکر ہے، زبور کا بھی منکر ہے۔ اور پھر آگے چل کر یہودیوں کے، قدیم زمانے میں پائے جانے والے یہودیوں کے ایک برے عمل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے نبی برحق حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام پر غیر غلط الزامات لگائے، اور کس طرح جادو وغیرہ شیطانی اعمال میں مبتلا ہو کر توریت کے احکام کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، اور کس طرح انہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی، اور کس طرح انہوں نے حق اور ہدایت سے انحراف کیا۔ اس کا ذکر کر کے پروردگار عالم جن جن تک قرآن کا پیغام پہنچ رہا ہے ان کو اس طرح عبرت اور نصیحت کا سامان فراہم کر رہا ہے کہ جو قوم کلام الہی کو پس پشت ڈال دے، اور جو قوم دنیا کی محبت میں اس حد تک مبتلا ہو جائے کہ جادو جیسے شیطانی عمل میں وہ مبتلا ہونے کو برا نہ سمجھے، تو ایسی قوم کس طرح ہدایت پائے گی؟ یعنی اس طرح کے برے اوصاف سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس میں سبق ہے تمام انسانیت کے لیے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ آپ فرمائیے جو دشمن ہے جبریل کا، یعنی جو جبریل کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے اتارا قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے تو مدینہ پاک میں ایک یہودی عالم تھا جس کا نام عبداللہ بن سوریہ تھا، صاد سے سوریہ، عبداللہ بن سوریہ۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ وحی لاتا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین۔ ابن سوریہ کہنے لگا کہ وہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے، ہمیشہ غضب و عذاب لے کر ہم پر اترتا رہا، ہم اس کی لائی ہوئی وحی پر ایمان لانے سے معذور ہیں۔ اس نے ہیلا تراشتے ہوئے، بہانہ بناتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے پاس جبریل وحی لاتے ہیں، اس واسطے ہم آپ کے پیغام کو قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، ہمارا دشمن آپ کے پاس پیغام ربانی لے کر آ رہا ہے، ہمارا دشمن آپ پر وحی لا کر پہنچا رہا ہے، اس واسطے ہم اس وحی کو اور اس پیغام کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اس کا رد فرمایا ہے۔ اور ویسے بھی یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، اگر ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے وحی نازل کی ہے، وحی لا کر پہنچائی ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے اور جبریل علیہ السلام اس کو لا کر پہنچائے ہیں، اگر ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جبریل امین علیہ السلام نے وحی پہنچانے کا فریضہ انجام دیا،
تو اس میں حیرت کی تعجب کی کون سی بات ہے؟ اس میں حیرت کا کون سا مقام ہے؟ تعجب کی کون سی بات ہے؟ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سب پیغمبروں کے پاس وہی پہنچانا یہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہی کا کام رہا۔ جبریل امین علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے وحی پہنچانے پر مامور مقرر فرمایا۔ اگر وہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لائے ہیں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ یہ کون سا نیا کام ہو گیا، کون سی عجیب بات ہوگی کہ اس بات کو اسلام قبول کرنے سے رکنے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے، اور قرآن مجید کی حقانیت پر ایمان لانے سے اس لیے اپنے آپ کو معذور بتایا جا رہا ہے کہ اس کلام پاک کو جبریل لا رہے ہیں اور وہ ہمارے دشمن ہیں۔ یہ بات سراسر انصاف کے خلاف اور علم و دیانت کے خلاف ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ جبریل ہم پر عذاب لایا ہے۔ صحیح بات ہے کہ جبریل امین علیہ السلام بعض قوموں پر عذاب لے کر آئے ہیں، اس کا ذکر روایتوں میں ملتا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ عذاب نازل کرنے والے جبریل علیہ السلام خود اپنی مرضی سے نازل کر رہے ہیں؟ کیا عذاب لانا جبریل کا یہ عمل کیا ان کی اپنی مرضی سے ہوا؟ وہ تو اللہ کے بندے اللہ کے حکم کی تعمیل پر مامور مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کسی قوم پر اگر عذاب لے جانے کا، تو آپ اگر اللہ کے حکم سے عذاب لائے بھی ہیں تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن قوموں نے اپنے آپ کو غضب الہی کا ایسا نشانہ بنا لیا کہ پروردگار عالم نے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ کی مشیت نے ان پر عذاب نازل کرنے کو مقرر فرما دیا، تو اس میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی کیا غلطی ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب نازل فرمانا چاہتا ہے تو اس کا ارادہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ اگر جبریل کو اللہ تعالیٰ عذاب دے کر نہیں بھیجتا، کسی اور کو بھیجتا تو کوئی اور وہ عذاب لے کر آتا۔ جب اللہ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر دیا تو اس میں جبریل امین علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ تو یہ بات بالکل دیانت داری کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے، اور علمی مزاج کے خلاف ہے، اور کسی لحاظ سے یہ بات صحیح نہیں مانی جا سکتی کہ جبریل یہ کلام لا کر پہنچا رہے ہیں لہٰذا ہم اس کلام کو نہیں مانیں گے۔ بالکل بیہودہ بات اور بالکل لغو اور بالکل باطل سبب ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سختی کے ساتھ تردید فرمائی۔ بہت سخت الفاظ میں پروردگار عالم نے عبداللہ بن سوریہ کے اس قول کا رد فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے آپ فرمائیے جو دشمن ہو جبریل کا، یعنی اسے معلوم ہونا چاہیے جبریل سے دشمنی کرنے والے کو کہ اس نے اتارا قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ جبریل امین علیہ السلام اگر قرآن لا کر پہنچا رہے ہیں تو اپنی مرضی سے لا کر نہیں پہنچا رہے ہیں، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں لا کر پہنچا رہے ہیں۔ یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری۔ یہ قرآن توریت مقدس کا، یہ قرآن مجید توریت مقدس کی تصدیق کرتا ہے، یہ قرآن مجید انجیل مبارک کی تصدیق کرتا ہے، یہ قرآن مجید زبور شریف کی تصدیق کرتا ہے، یہ تو ان آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے اتری ہیں۔ تو پھر اس پر ایمان نہیں لانا آخر یہ کون سے انصاف کی بات ہے، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اور سراپا ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ یعنی جبریل امین علیہ السلام جو کلام لا کر پہنچا رہے ہیں یہ کلام ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر کوئی کلام ربانی کا انکار کرے، وحی الہی کا انکار کرے، پیغام خداوندی کا انکار کرے، کلام الہی کی تکذیب کرے، اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا کر خود جہنم میں جائے، تو اس میں جبریل امین علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ جبریل امین علیہ السلام تو قرآن پر ایمان لانے والوں کو، اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان لانے والوں کو ہدایت اور خوشخبری سناتے ہیں۔ وہ ایسا کلام لاتے ہیں جو سراپا ہدایت ہے، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ کافروں کے لیے اگر اس میں عذاب کا ذکر ہے تو ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے تو یہ مبارک مقدس کلام ہدایت ہے، سراپا خوشخبری ہے یہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کا، تو اللہ بھی دشمن ہے ان کافروں کا۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی جبریل سے دشمنی کرنا چاہتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جو جبریل کا دشمن ہے خدا اس کا دشمن ہے، اور جبریل کا دشمن در حقیقت کافر ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے کوئی کام وہ انجام دیتے ہیں اور یہ اس کو جھٹلاتا ہے۔ تو اگر کوئی جبریل کو جھٹلا رہا ہے، جبریل امین علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلا رہا ہے، تو جبریل امین علیہ السلام کے پیغام کو نہیں جھٹلا رہا ہے، پیغام خداوندی کو جھٹلا رہا ہے، کیونکہ جبریل کا کام تو لا کر پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی دشمن ہو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو اللہ بھی دشمن ہے کافروں کا۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اللہ سے دشمنی کرے یا فرشتوں سے یا رسولوں سے دشمنی کرے یا جبریل سے یا میکائیل سے دشمنی کرے تو اللہ اس کا دشمن ہے، اور ایسی دشمنی کرنے والا کافر ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبروں سے دشمنی کرنا کفر ہے،
اور یہاں سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ فرشتوں سے دشمنی کرنا کفر ہے، اور بالخصوص دو شان والے فرشتوں کا یہاں نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ایک جبریل ایک میکائیل ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے دشمنی کرنا کفر ہے، سیدنا میکائیل علیہ السلام سے دشمنی کرنا کفر ہے، کیونکہ وہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کثیر تعداد میں فرشتے ہیں، جن میں سے یہ 4 فرشتے بڑی شان بڑا مقام رکھتے ہیں، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام، حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام، حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام۔ ان فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امور کائنات میں تصرف کرنے کا اپنے اذن سے اختیار دیا ہے، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں کائنات میں تصرف کرتے ہیں۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام پیغمبروں پر پیغام ربانی لے کر اترتے ہیں، اللہ کا پیغام پیغمبروں تک پہنچایا کرتے رہے، اور سیدنا میکائیل علیہ السلام بارشیں برسانے پر مامور ہیں، لوگوں کے روزی کا رزق کا انتظام کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کو مقرر کیا ہے۔ سیدنا اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور سیدنا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے پر مامور ہیں، یعنی قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ کے حکم سے وہ سور پھونکیں گے۔ ان فرشتوں کی بہت بڑی شان ہے، یہاں سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے جو ان فرشتوں کی بے ادبی دشمنی کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کافر ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان فرشتوں کی بہت بڑی شان ہے۔ فرشتے سب کے سب اللہ کے مقرب ہیں، تمام فرشتوں کا ادب کرنا ضروری ہے، جس طرح تمام انبیاء کا تمام اولیاء کا ادب کرنا ضروری ہے، اس طرح تمام فرشتوں کا ادب کرنا بھی ضروری ہے۔ اور بالخصوص حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام تو بہت بڑی شان والے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کی سرداری عطا کی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو بھی چاہیے اور تمام اہل حق کو چاہیے کہ ان فرشتوں کا پورا ادب احترام کریں، اور جب ان کا نام لیں تو ادب سے لیں، اور جب ان کا ذکر کریں تو خیر سے کریں، اور ان کی خوب تعظیم تکریم کریں، کیونکہ وہ اللہ کے مقرب ہیں۔ جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کے مقرب ہیں، ان کا ادب کرنا ضروری ہے، وہ گناہوں سے معصوم ہیں، اسی طرح یہ فرشتے بھی اللہ کے مقرب ہیں اور کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا قرب عطا کیا ہے، تو ان کا ادب کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور جو ان سے دشمنی کرے تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ تو یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوبوں سے دشمنی کرنا یہ نہایت ہی خطرناک قسم کی گمراہی ہے، اور تجربے سے یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جو محبوبان حق کی بے ادبی کرتا ہے اس کا خاتمہ کفر پہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا سخت انداز اختیار فرمایا ہے ان کافروں کے جواب میں، ان اہل کتاب کے جواب میں جنہوں نے جبریل سے دشمنی کی تھی۔ ارشاد ہوتا ہے آپ فرمائیے جو دشمن ہو جبریل کا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے اتارا قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے اتری، یعنی توریت انجیل اور زبور کی، اور سراپا ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ بھی دشمن ہے ان کافروں کا۔ اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اور یقیناً ہم نے اتارے ہیں آپ پر روشن نشان، اور کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ان کا بجز نافرمانوں کے، یعنی انصاف کی نظر سے دیکھنے والا یقیناً اس کلام ربانی کی حقانیت کو تسلیم کرے گا۔ بالخصوص یہاں بات اہل کتاب کی ہو رہی ہے جو توریت انجیل کا علم رکھنے والے تھے، وہ لوگ تو بہت اچھی طریقے سے پہچانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے اور یہ کلام ربانی ہے، اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ روشن نشان ہے، اس کا انکار نافرمانوں کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کیا یوں نہیں کہ جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا تو پھر توڑ پھینکا اسے انہی میں سے گروہ نے، بلکہ ان کی اکثریت تو ایمان ہی نہیں لائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اہل کتاب مدینے کے اہل کتاب آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ کو بالکل رنجیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی تاریخ ہی یہی ہے، ان کی ہسٹری ہی یہی ہے کہ ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی رہی، میجورٹی ایسے لوگوں کی رہی کہ جب بھی یہ کوئی وعدہ کرتے تو اس وعدے پر قائم نہ رہتے بلکہ اس وعدے کو توڑ دیا کرتے۔ اکثریت تو ان لوگوں کی ایسی ہے کہ جو ایمان ہی نہیں لائی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل اکثرہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے منکر نہیں ہوئے، زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے، مطلب کم لوگ ان میں سے ایمان لائے ہیں۔ جیسا کہ ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ جس طرح ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں تو اہل کتاب میں بھی یقیناً اچھے برے لوگ ہیں، اور اہل کتاب میں بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ انصاف پسند حق پر ہدایت پر قائم رہنے والے لوگ گزرے ہیں، اور ان لوگوں نے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم بھی کیا اور شرف صحابیت سے وہ مشرف بھی ہوئے۔ قرآن مجید کا انداز بتا رہا ہے کہ آدم کی اولاد میں پیدا ہونے والے ہر فرد کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، قبول حق کا دروازہ کھلا رہتا ہے،
اور رجوع کرنے کا دروازہ کھلا رہتا ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہو، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو، کافر ہو، چاہے کوئی ہو، جب تک اس کا آخری وقت نہ آ جائے اس وقت تک کے لیے اس کو مہلت رہتی ہے کہ وہ اپنے غلط نظریات سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے۔ تو جن جن تک قرآن کا یہ پیغام پہنچ رہا ہے ان سے قرآن کا یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح یہودیوں میں سے اچھے لوگ ایمان لا چکے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس طرح جو حق پسند انصاف پسند ہیں ان سے مطالبہ ہے کہ وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں ایمان لانے والے تھوڑے رہے، انکار کرنے والے زیادہ رہے، ان کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ برا عمل چاہے زیادہ لوگ ہی کیوں نہ کریں، وہ عمل بہرحال برا ہے۔ اگر دنیا میں زیادہ تر لوگ جھوٹ بولنا شروع کر دیں تو جھوٹ بولنا کوئی اچھا کام نہیں تصور کیا جائے گا۔ اگر میجورٹی بے حیائی کو اختیار کرے تو بے حیائی کوئی قابل تعریف چیز قرار نہیں پاتی۔ تو ان میں اکثریت ایمان نہیں لائی تو ان کا یہ یقیناً یہ بڑا گھنونا جرم ہے کہ جانتے بوجھتے انہوں نے اللہ کے رسول کی رسالت کا، اللہ کے کلام کی حقانیت کا انکار کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جب آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کی طرف سے، جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، جیسا وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ جب تشریف لایا ان کے پاس ایک رسول، اس رسول سے مراد وہ رسول ہے جو مکے میں پیدا ہوئے، مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، جن پر یہ قرآن مجید نازل ہوا، تو سب نبیوں کے خاتم، سب نبیوں سے آخر میں دنیا میں تشریف لائے۔ اور یہ آنے والے رسول محمد عربی علیہ الصلاۃ والتسلیم اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی وہ تصدیق فرماتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ توریت خدا کا کلام نہیں ہے، انجیل خدا کا کلام نہیں ہے، زبور خدا کا کلام نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا ہی کا کلام ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ عزیزان محترم، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ سب آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں، اس کا ادب احترام کریں۔ یہاں ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایسی حالت پیش آئی کہ یہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلط بیانی کی کہ توریت میں ایسا لکھا ہوا ہے، حالانکہ توریت میں ایسا لکھا ہوا نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا، لوح محفوظ کا علم عطا کیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم ہے کہ توریت میں کیا لکھا ہوا ہے، انجیل میں، زبور میں کیا لکھا ہے، پوری آسمانی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے غلط بیانی کی، کہنے لگے کہ توریت میں ایسا نہیں ایسا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت توریت منگائی جائے۔ تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں اسی وقت اس مبارک محفل میں توریت شریف لائی گئی، اور توریت لانے والے نے سامنے فرش پر توریت کو رکھنا چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تکیہ وغیرہ کوئی اونچی چیز منگا کر اس پر توریت شریف کو رکھنے کا حکم دیا، حالانکہ اس وقت توریت میں تحریف ہو چکی تھی۔ اب جس طرح ہمارے زمانے میں توریت شریف تبدیلی کے بعد اویلیبل ہے، اسی طرح اس زمانے میں بھی توریت شریف میں تبدیلی ہو چکی تھی۔ اس میں لوگوں نے اپنی مرضی سے کچھ باتیں شامل کر دی تھی، کچھ باتیں نکال دی تھیں۔ تحریف ہو جانے کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام مقدس کا محض اس لیے اکرام کیا کہ اس میں بہت ساری باتیں تبدیل ہو چکی ہوں گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض باتیں بالکل اصلی شکل میں موجود بھی ہوں، جیسا اللہ تعالیٰ کی توحید وغیرہ کے جو معاملات ہیں، یعنی قیامت قائم ہونے کا جو ذکر ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش وغیرہ کے جو واقعات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر بات تو اس میں سے بدلی نہیں ہوئی، بعض باتیں اس میں اب بھی ایسی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت شریف کو نیچے رکھنے سے منع فرما کر کچھ تکیہ وغیرہ رکھ کر اونچائی پر ادب احترام کے ساتھ توریت شریف کو رکھنے کا حکم دیا۔ اب اس کے بعد میں توریت شریف کھول کر جب وہ مقام دیکھا گیا تو جن لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلط بیانی کی تھی، اہل کتاب کے جن عالموں نے، ان کی چوری پکڑے گئی، اور توریت میں بالکل ویسا نہیں لکھا ہوا تھا جیسا وہ غلط بول رہے تھے، وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توریت و زبور اور انجیل کا اور آسمانی کتابوں کا ایسا ادب خود فرما کر امت کو ادب کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو یہاں سے اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن شریف کا بھی ادب احترام کرنا چاہیے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریف شدہ کتاب کا ایسا اکرام کیا کہ اس کو نیچے رکھنے کو ناپسند فرما اور بلندی پر رکھ کر اس کا احترام کا معاملہ فرما کر امت کو احترام کرنے کی تعلیم دی، تو یہاں سے ان لوگوں کو بھی اپنی اصلاح کرنا چاہیے جو قرآن مجید کو عام کتابوں کی طرح پڑھتے ہیں، کبھی جیب میں قرآن مجید رکھ لیتے ہیں، کبھی بالکل عام کتابوں کی طرح جہاں چاہے قرآن مجید رکھتے ہیں اور اس کا صحیح معنوں میں ادب نہیں کرتے ہیں۔ تو ان کو اس روایت سے سبق لینا چاہیے کہ کلام الہی کا اپنا احترام ہوتا ہے۔ چنانچہ علماء نے مسئلہ بیان کیا کہ قرآن مجید کو عام کتابوں کی طرح نہیں رکھنا چاہیے، اس کو جب رکھا جائے تو بلندی پر رکھا جائے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جب اس کو رکھنے کا موقع ہے تو پاک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو رکھا جائے، جس طرح دوسری کتابیں
کھلے طور پر رکھی جاتی ہیں، قرآن مجید کو اس طور پر رکھنا بھی بہتر نہیں ہے، بلکہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھنا بہتر ہے، اور خاص طور پر جب رکھنے کی بات آئے تو اس کو اونچائی کے مقام پر رکھنا چاہیے اور عام کتابوں کی طرح اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ خیر ایک دوسری بات ہے جو درمیان میں آ رہی ہے، تو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں آپ کو کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، آپ پر نازل کردہ کلام مجید قرآن پاک ان آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ ان کتابوں پر ایمان لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی توریت شریف کی تصدیق کرتے ہوئے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروپ ایسے لوگوں کا رہا جنہوں نے توریت کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، یعنی توریت میں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات دیکھے تھے، سرکار کو پہچان چکے تھے کہ یہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر توریت میں موجود ہے، تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر ماننے سے انکار کر دیا، یعنی گویا انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلایا بلکہ انہوں نے توریت کو جھٹلایا، جانتے بوجھتے معلوم رکھتے ہوئے کہ توریت میں ایسا ہے، پھر انہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو یہ تکذیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تکذیب نہیں ہے، بلکہ یہ تو توریت شریف کی بھی تکذیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے، اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی اس کے احکام کو انہوں نے فراموش کر دیا، اس میں موجود حقائق کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا۔ یہاں اللہ کی کتاب سے مراد توریت مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں، سب کچھ معلوم رکھنے کے باوجود انکار کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب توریت شریف کی تصدیق فرماتے ہیں، اور جب توریت شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرماتا ہے، تو توریت کے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ توریت پر ایمان لانے کی آپ بات کرتے ہیں، اور توریت نے جس نبی کے اوصاف اور کمالات کو بیان کیا، توریت جس نبی کی تصدیق کرتا ہے، آپ اس نبی کی تصدیق نہیں کرتے، اور وہ نبی توریت کی تصدیق کرتے ہیں، توریت اس نبی کی تصدیق کرتا ہے اور آپ اس نبی کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ قرآن کا انکار نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ ماننا، آپ کی رسالت کو تسلیم نہ کرنا، یہ توریت کا انکار ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلانا ہے، کیونکہ توریت میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد اس رکوع کا آخری حصہ شروع ہو رہا ہے، یعنی اب ایک وہ مضمون شروع ہو رہا ہے کہ جس مضمون پر ابھی رکوع اپنی تکمیل کو پہنچے گا اور ہمارا آج کا درس بھی اختتام کو پہنچے گا۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل کتاب کے ایک ایسے برے عمل کی طرف اشارہ فرما رہا ہے جو بدقسمتی سے ان میں بہت زیادہ رائج ہو چکا تھا، اور وہ برا عمل تھا ضرورت سے زیادہ اور بہت زیادہ اہمیت دے کر جادو سیکھنا اور جادو کرنا۔ اب یہاں جادو کا ذکر آ رہا ہے، اور جادو کرنا اور جادو سیکھنا یہ پیغمبروں کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ کبھی کسی پیغمبر نے جادو کرنے کو صحیح نہیں سمجھا اور نہ جادو کرنے کی اجازت دی۔ جادو کیا ہے؟ در حقیقت شیاطین سے مدد چاہ کر، شیاطین کے کوآپریشن سے، شیاطین کے تعاون سے اور شیاطین کے اشتراک سے کوئی کام جب کیا جاتا ہے تو جادو ہوتا ہے، اور پیغمبر جادو کو سخت ناپسند فرماتے ہیں، اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جادو کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام بہت بڑی شان والے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام اور بہت بڑی شان عطا کی ہے، قرآن مجید نے آپ کی بڑی تعریف توصیف کی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جادو سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، لیکن بعض اہل کتاب وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام پر جادوگر ہونے کی تہمت لگائی، یہ الزام تراشا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ قرآن مجید سختی کے ساتھ اس بات کی تردید فرماتا ہے، قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہرگز جادوگر نہیں تھے اور آپ ہرگز جادو نہیں کیا کرتے تھے، البتہ شیاطین سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام کا دامن اس سے بالکل پاک تھا۔ یہاں تین باتیں بطور خاص غور کرنے کے قابل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام کس نے لگایا، اور
اس کے حوالہ کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو بدبختوں نے جادوگر کہا، اور قرآن مجید نے سختی سے اس کی تردید فرمائی، اور قرآن مجید نے کھلے الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام ہرگز جادو نہیں کیا کرتے تھے۔ اس مضمون پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا ہے۔ اور پھر آخری بات جو یہاں آپ کے سامنے بیان کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہاں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں پائے جانے والے جادو کرنے والے، جادو سیکھنے والے لوگوں کی جو مذمت ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اس کے تعلق سے بھی کچھ عرض کرنا ہے، پھر اس آیت کی تفسیر بھی مکمل ہوئی، آج کا درس بھی اختتام کو پہنچے گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم جادو کی حقیقت کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں۔ جادو کو عربی زبان میں سحر کہتے ہیں، اور سحر کا معنی ہے اصلی چیز کی حقیقت کو بدل دینا۔ سین، ہا اور را اس کا مادہ ہے سحر۔ سحر کے معنی آتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا۔ گویا جب ساحر جادوگر جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتا ہے یا چیز اپنی حقیقت کے خلاف نظر آنے لگتی ہے تو گویا اس نے اس شے کی حقیقت کو بدل دیا۔ یہ ہے سحر کے لغوی معنی، لفظی معنی۔ اور اصطلاح میں سحر اور جادو ایسے عمل کو کہتے ہیں، ایسے الفاظ اور ایسے اعمال جاننا اور کرنا جن سے انسان کو شیاطین کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اور وہ شیاطین انسان کی بات سن کر اس کی بات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ان اعمال اور الفاظ کے اثر سے کانوں اور آنکھوں پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جس سے آواز کچھ اور ہوتی ہے، سنائی کچھ اور دیتی ہے، چیزوں کی حقیقت ہوتی کچھ اور ہے، دکھائی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اپنی حقیقت کے خلاف صرف دکھائی ہی نہیں دیتی بلکہ ان کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ ہے سحر کا اصطلاحی مفہوم۔ کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ جادو کسے کہتے ہیں؟ ان الفاظ اور ان اعمال کو جادو کہتے ہیں جن کے جاننے اور سیکھنے سے انسانوں کو شیاطین کا تقرب حاصل ہوتا ہے، یعنی انسان ان کاموں کے ذریعے، ان باتوں کے ذریعے انسان شیطان کو راضی کر لیتا ہے، جس کی اکثر صورتیں کفر ہوتی ہیں، اور شیطان اس انسان سے راضی ہو کر اس انسان کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس انسان کے مطالبے کو پورا کرتا ہے۔ شیطان انسان کے مطالبے کو پورا کرتا ہے، تو اس شیطانی عمل کو جادو کہتے ہیں۔ اور جادو کرنے کا حکم اسلام میں یہ ہے کہ جادو کی اکثر و بیشتر صورتیں کفر ہوتی ہیں اور جادو کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اور اسلامی شریعت اگر ہو تو بادشاہ اسلام کو حکم یہ ہے کہ اگر کوئی جادوگر کفر پر مشتمل جادو کرتا ہے اور اس سے لوگوں کی جان بھی جاتی ہے تو بادشاہ اسلام کو حکم ہے کہ ایسا جادوگر اگر پکڑا جائے تو اسے جان سے مار ڈالے، اسے قتل کر ڈالے، کیونکہ وہ لوگوں کی جان بھی لے سکتا ہے۔ تو اسلامی حکومت میں بادشاہ اسلام کو حکم یہ ہے کہ جادوگر کو قتل کر ڈالے۔ اور جو جادو کرتا یا کراتا ہے کفر پہ راضی ہوتا ہے تو وہ کافر ہے اور اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے اور جادو کرنے کرانے والا کافر بن جاتا ہے۔ یہاں سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو دنیا کے فائدوں کے لیے حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، معمولی دنیاوی فائدوں کے لیے اپنا ایمان بیچ کر سفلی عمل کرتے کراتے ہیں، شیطانی عمل کرتے اور کراتے ہیں، شیطانی عمل کرنے والا، کرانے والا، اس پہ راضی ہونے والا کافر ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کیا ہے؟ در حقیقت کچھ الفاظ ہیں، کچھ اعمال ہیں جن کے کرنے سے شیطان انسان سے راضی ہو کر انسان کے مطالبے کو پورا کرتا ہے۔ اب شیطان کو راضی کرنے کے لیے انسان اکثر ایسی صورتیں اختیار کرتا ہے جو کفر ہوتی ہیں، چنانچہ جادو کرنے اور کرانے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ جادو سے بالکل بچے رہیں۔ اگر کسی پر جادو ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، قرآن مجید کی آیتوں سے، دعاؤں سے اس کا توڑ کیا جائے۔ قرآن مجید کی آیتوں سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اور دعاؤں سے اس کے اثر کو زائل کیا جائے۔ اگر کسی پر جادو ہو جائے تو چاہیے کہ اس کے اثر کو زائل کر دے، اور جادو کے توڑ کے لیے، جادو کو ختم کرنے کے لیے، جادو کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے قرآن مجید سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، دعاؤں سے جو رحمانی اعمال کیے جاتے ہیں بالکل جائز ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ بالخصوص سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اس سلسلے میں بہت زیادہ فائدہ مند، اس کی تلاوت بہت فائدہ مند ہوتی ہے، اور آیت الکرسی وغیرہ کی تلاوت سے جادو کا اثر اکثر و بیشتر زائل ہوتا ہے۔ تو ان مبارک آیتوں سے، اس قسم کے آیتوں سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے جادو کے اثر کو زائل کرنا چاہیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام کس نے لگایا اور کیوں لگایا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا، سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ ہم ایمان لاتے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر۔ جب آپ اللہ کے نبی ہیں
تو نعوذ باللہ من ذالک آپ کو جادو سے واسطہ ہی کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بہت زیادہ رواج ہو گیا تھا، ضرورت سے زیادہ لوگ جادوگری میں مبتلا ہوئے تھے، تو سلیمان علیہ السلام نے ان لوگوں کو روکا جادو کرنے سے، اور جب وہ لوگ باز نہیں آئے تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ان کی جادو کی کتابوں کو ضبط کیا اور اپنی کرسی کے نیچے ان کتابوں کو دفن کر دینے کا حکم دیا، یعنی جہاں آپ بیٹھتے تھے اس کرسی کے نیچے جادو کی کتابوں کو، جادو کے عمل پر مشتمل کتابوں کو دفن کر دیا گیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا، جب آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا، تو آپ کے پردہ فرمانے کے بعد شیاطین نے لوگوں کو ان کتابوں کا پتہ بتایا، اور لوگوں کو شیطانوں نے سکھایا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جادوگر تھے، ان کی کرسی کے نیچے کھود کر دیکھو جادو کی کتابیں ہیں، انہی کتابوں میں جو جادو ہے ان کتابوں کے جادو کو وہ کام میں لایا کرتے تھے اور اس جادو سے پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ غلط خیال شیطانوں نے انسانوں کے سامنے پیش کیا، انہوں نے لوگوں کو بہکایا، بتایا کہ سلیمان علیہ السلام در حقیقت ایک جادوگر تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، اور جادو کے زور پہ وہ حکومت کرتے تھے، ان کی کتابیں آج بھی ان کی کرسی کے نیچے دفن ہیں۔ تو لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے کھودا تو اندر سے وہ کتابیں برآمد ہوئیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو جادو سے روکنے کے لیے ان کتابوں کو ضبط فرما کر اس لیے اپنی کرسی کے نیچے دفن فرما دی تھی تاکہ کوئی پھر ان کتابوں تک پہنچ نہ سکے اور جادو نہ کرے، لیکن آپ کے وصال مبارک کے بعد شیطانوں نے لوگوں کو غلط تاثر دیا اور غلط طور پر یہ بات مشہور کر دی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ افسوس تو اس بات پر ہے، ماتم تو اس بات پر کیا جانا چاہیے کہ یہ بات اگر سلیمان علیہ السلام پر ایمان نہ لانے والے کہتے تو الگ بات تھی، افسوس اس بات کا ہے کہ بائبل میں تک ایسی غیر غلط باتیں شامل ہو چکی ہیں۔ چنانچہ ہم آپ کے سامنے عبرت کے لیے پڑھ کے سناتے ہیں کہ بائبل میں کیا لکھا ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن کے حوالے سے بائبل میں سے حوالہ پیش کیا جا رہا ہے، باب نمبر 11 آیات نمبر 1 سے 9 تک، سلاطین کا باب۔ اس میں غلط بات لکھی ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، لکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے محبت کرنے لگا، سلیمان انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ جب سلیمان بوڑھے ہو گئے تو اس کی بیویوں نے ان کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر دیا اور ان کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا، نعوذ باللہ من ذالک، اور سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی، نعوذ باللہ من ذالک، اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا، نعوذ باللہ العیاذ باللہ تعالی۔ بائبل میں دیکھیے آپ کیا غیر غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں بتایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام عورتوں کی محبت میں جب غیر معمولی طور پر مبتلا ہوئے، جب بوڑھے ہو گئے تو ان عورتوں نے آپ کے دل کو باطل معبودوں کی طرف متوجہ کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق کامل نہ رہا، نعوذ باللہ۔ اور یہ بری بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بدی کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی غیر غلط باتیں بائبل میں موجود ہیں، آپ اسے اندازہ لگائیے کہ کس طرح یہ غلط بات مشہور ہو چکی تھی۔ لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا تو پروردگار عالم نے اس قرآن مجید میں، اس کلام پاک میں صریح طور پر سلیمان علیہ السلام پر لگائی گئی اس تہمت کا ازالہ فرمایا اور بتایا گیا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہرگز جادو نہیں کیا کرتے تھے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کو گناہ سے، جادوگری سے کیا واسطہ، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور پیغمبروں کی اللہ تعالیٰ اس طرح حفاظت فرماتا ہے کہ کبھی وہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اور تیسری بات جو اس آیت میں بیان ہو رہی ہے، بس اس کا ذکر کرتے ہوئے ہمارا درس اختتام کو پہنچ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزمانے کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے ایسا انتظام فرمایا تھا کہ ہاروت اور ماروت لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے بابل میں۔ بابل ایک شہر کا نام تھا، ایک بستی آبادی کا نام تھا، وہاں ہاروت اور ماروت نام کے یہ دو شخص جو در حقیقت شیطان تھے، انسانوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور لوگ ان سے جب جادو سیکھنے کے لیے جاتے تو پہلے ہی کہہ دیتے کہ دیکھو ہم سے جادو مت سیکھنا، اس میں فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ جادو سیکھتے تو وہ خود نقصان اٹھاتے، یعنی کافر ہو جاتے، کفر کرتے، اور ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا کرتے۔ اب یہاں دیکھیے ایک بہت اہم نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں
تفاسیر کی روشنی میں اپنے طور پر نہیں، معتبر مستند تفاسیر کی روشنی میں ایک غیر غلط واقعہ بڑے پیمانے پر لوگوں میں مشہور ہوا ہے، عوام میں ایک غلط واقعہ مشہور ہو گیا ہے۔ واقعہ کہتے ہیں کہ زہرا نام کی ایک عورت تھی، ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتے تھے۔ ان فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، تو نے انسانوں کو فرشتوں پر فضیلت کیوں دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کو میں نے فضیلت اس لیے دی ہے کہ وہ اپنے نفس کی خواہشات کو روک کر میرے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ تو ہم کو دنیا میں انسان بنا کر بھیج، ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ نفس کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ غلط روایت لوگوں میں غلط طور پر بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو انسان کے پیکر میں زمین پر جانے کا حکم دیا اور وہ انسان کی شکل لے کر زمین پر آئے، اور زمین پر آ کر ایک عورت زہرا کے عشق میں وہ مبتلا ہوئے۔ تو زہرا نے ان سے کہا کہ شراب پیو، سور کا گوشت کھاؤ، فلاں کرو، فلاں گناہ کرو۔ تو انہوں نے عورت کی محبت میں سب کر ڈالا، یہاں تک کہ ان کا ایسا برا انجام ہوا کہ ان کو اندھے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا قیامت تک کے لیے بابل کے مقام پر۔ ایسی باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ واقعہ بالکل غلط واقعہ ہے، سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ مفسرین نے اس کی سخت تردید فرمائی ہے۔ میں 3 نام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس وقت، جن مستند اور معتبر مفسرین نے اس واقعے کی نفی کی ہے، اس کا انکار کیا ہے۔ ان میں سے ایک تو حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اس واقعے کی حقیقت کا انکار کیا ہے، یعنی انہوں نے فرمایا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بات بالکل غلط بات ہے۔ اور دوسرا نام آپ کے سامنے میں لوں گا علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے تفسیر کبیر کے نام سے نہایت مفصل تفسیر لکھی ہے قرآن مجید کی۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کی صحت کا انکار کیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے۔ اور تیسرا نام آتا ہے صاحب روح البیان کا، انہوں نے نہایت حسرت کے ساتھ کہا ہے اے کاش کہ مسلمانوں کی کتابیں ایسی بیہودہ روایتوں سے پاک ہوتی۔ عزیزان محترم، 3 مستند معتبر مفسرین کے حوالے تفسیر ضیاء القرآن کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ایک علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر قرطبی لکھی ہے، ایک علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے، اور ایک صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 3 مفسرین کے حوالے یہاں پیش ہیں تفسیر ضیاء القرآن کی روشنی میں، اور انہوں نے اس جھوٹے واقعے کا سخت انکار کیا ہے اور بتایا ہے کہ واقعہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے، اس کی کوئی سند نہیں ملتی اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ بالکل غلط واقعہ ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاروت ماروت آخر کون تھے؟ اگر یہ واقعہ صحیح نہیں ہے تو پھر ہاروت ماروت آخر کون تھے؟ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے ہو سکتا ہے ہاروت ماروت کوئی فرشتے تھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جادو کی حقیقت بتانے کے لیے دنیا میں ان کو بھیجا ہوگا تاکہ لوگ جادو کی حقیقت سے واقف اور اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہوگا لوگوں کو۔ ایک طرف نبی برحق سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو جادو نہ سیکھنا، دوسری طرف جادو سکھانے کے لیے 2 فرشتے موجود ہیں اور لوگوں سے کہتے بھی ہیں کہ دیکھو ہرگز جادو مت سیکھنا، اگر تم جادو سیکھو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ در حقیقت انسانوں کا، اس زمانے کے لوگوں کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ دیکھیں کہ کون پیغمبر برحق سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر اپنے آپ کو ایسے گندے گھنونے برے عمل سے بچاتا ہے، اور کون سیدنا سلیمان علیہ السلام کے احکام کو پس پش ڈال کر ان سے جادو سیکھ کر اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا تھا تو فرشتوں کو بھیجا رہا ہوگا آزمائش کے لیے، انسانوں کے ابتلا کے لیے۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے جو مفسرین فرماتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت فرشتوں کے نام نہیں بلکہ شیطانوں کے نام ہیں، یعنی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ 2 شیطان تھے، ایک کا نام ہاروت ایک کا نام ماروت تھا، اور یہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ ان 3 اہم نکات پر روشنی ڈالنے کے بعد ہم اس آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے مختصر وضاحت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بات آپ کو بالکل واضح طور پر سمجھ میں آئے گی کہ کیا بیان ہو رہی ہے۔ 3 باتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ پہلی بات تو یہ کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، یعنی یہ سخت بری چیز ہے، اس سے ضرور بچنا چاہیے، اکثر صورتیں اس کی کفر ہوتی ہیں، آدمی کا ایمان زائل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ سلیمان علیہ السلام ہرگز جادوگر نہیں تھے۔ بائبل میں بھی اگر یہ بات لکھی ہوئی ملتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادو کیا کرتے تھے تو بالکل غلط بات ہے۔ قرآن مجید نے اس کا سخت انکار کیا، اور سلیمان علیہ السلام کی پاک دامنی کا قرآن نے اعلان فرمایا۔ تو سلیمان علیہ السلام کی پاک دامنی کا جب قرآن مجید نے اعلان فرمایا تو اس کے بعد اسکالرز نے، محققین نے تحقیق کی تو ان کو پتہ چلا کہ توریت میں، انجیل شریف میں، انجیل مبارک میں، بائبل میں جو غلط بات لکھ کر رکھے ہیں
سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، وہ لوگوں کی طرف سے یہ غلط بات داخل کی گئی ہے اس میں، اور صحیح بات وہی ہے جو قرآن مجید فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہرگز جادو نہیں کیا کرتے تھے۔ قرآن نے آپ کی حقانیت کا اعلان کیا اور جادو سے آپ کے بری ہونے کا انکار کیا، یعنی آپ کے جادو سے بری ہونے کا اعلان فرمایا۔ قرآن نے اعلان فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام جادو سے بری ہیں، وہ ہرگز جادو نہیں کرتے تھے۔ تو محققین نے تحقیق کی تو ان کو پتہ چلا کہ قرآن مجید میں جو بات بیان ہوئی ہے بالکل صحیح بات ہے، اور بائبل میں جو غیر غلط باتیں شامل کی گئی ہیں وہ انسانوں کی شامل کردہ باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں، بعد میں اس میں داخل کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نازل نہیں فرمائی۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 952 کے حوالے سے یہاں علامہ پیر کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ نقل کرتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے والیوم نمبر 2 پیج نمبر 952 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ سلیمان خدائے واحد کے مخلص پرستار تھے۔ یعنی بائبل میں لکھا ہے کہ سلیمان آگے چل کر عورتوں کے عشق میں مبتلا ہو گئے، جب بوڑھے ہو گئے تو خداوند سے ان کا تعلق کامل نہ رہا، خداوند کے آگے انہوں نے بدی کی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ بائبل میں یہ جو غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کا انکار خود بائبل کے ماننے والوں نے کیا ہے۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 952 پر انہوں نے اقرار کیا ہے کہ سلیمان خدائے واحد کے مخلص پرستار تھے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ مسیحی دنیا کے فضلاء نے انسائکلوپیڈیا ببلکا میں انجیل کی آیتوں کے تعلق سے صاف طور پر لکھ دیا کہ یہ غلط ہیں، بعد میں لوگوں نے انجیل میں ملائی ہیں۔ انجیل کے ماننے والوں نے خود اعتراف کیا کہ انجیل میں جو غیر غلط باتیں سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے آئی ہیں کہ آپ جادو کیا کرتے تھے، یہ غلط باتیں ہیں۔ حضرت سلیمان تہمت شرک سے مبرہ تھے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حامل قرآن کی صفت کا بار بار اعلان فرمایا کہ وہ پہلے انبیاء اور رسول اور آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان تہمتوں اور بہتانوں سے ان کی برات کرنے کے لیے آئے ہیں جو صرف غیروں نے ہی نہیں بلکہ ان کے اپنے ماننے والوں نے ان پر غلط طور پر چسپاں کر رکھی ہیں۔ یہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت ہے کہ آپ تمام پیغمبروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ جن پیغمبروں کے بارے میں دنیا نے غلط بیانی سے کام لیا، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ پر نازل ہونے والے کلام پاک نے ان کی برات فرمائی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں جو ہاروت ماروت کا ذکر آ رہا ہے، اس سلسلے میں عوام الناس میں جو روایت مشہور ہے کہ وہ 2 فرشتے تھے، زمین پر آئے، ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہوئے، پھر انہوں نے اس عورت کا کہنا مان کر گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھے کنویں میں اوندھا لٹکا دیا، اندھیرے کنویں میں اوندھا لٹکا دیا۔ یہ جو روایت ہے یہ غلط روایت ہے۔ اب آئیے تفسیر اس آیت مبارکہ کے تفسیری مضامین کے بیان کے ساتھ ہمارا درس اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیطان سلیمان کے عہد میں۔ یعنی سلیمان علیہ السلام وہ نہیں پڑھا کرتے تھے وہ جادو کے منتر، بلکہ شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد میں جادو کے منتر پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کفر سلیمان، سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، وہ تو اللہ کے عظمت والے نبی ہیں، شان والے پیغمبر ہیں، انہوں نے ہرگز کبھی کوئی کفر نہیں کیا۔ سلیمان علیہ السلام کا دامن گناہوں سے قطعی طور پر پاک ہے، آپ ہرگز گناہ گار نہیں ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا، سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو، نیز وہ بھی جو اتارا گیا 2 فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت جن کے نام تھے، اور وہ نہ سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو وہ جادو جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے ہیں، دیکھو کفر مت کرنا۔ ان کے منع کرنے کے باوجود لوگ ان سے جادو سیکھتے رہے، ان سے وہ منتر سیکھتے جس سے جدائی ڈالتے تھے خاوند میں اور اس کی بیوی میں، اور ضرر نہیں پہنچا سکتے وہ کسی کو اپنے جادو منتر سے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر۔ یہاں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے عہد میں ہاروت و ماروت سے جو لوگ جادو سیکھتے تھے، تو جادو سیکھنے والے زیادہ تر وہ منتر سیکھتے اور وہ عمل کیا کرتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کے اثر سے میاں بیوی میں ناچاقی پیدا ہوتی ہے اور جھگڑے وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، اور وہی منتر وہ لوگ زیادہ کرتے تھے۔ سحر اور جادو کا جو منتر ان میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کر چکا تھا وہ تھا جس سے میاں بیوی میں ناچاقی پیدا ہوتی، تاکہ یہ اس پر ڈولے ڈال کر اپنے عشق کے جال میں پھانس لیں۔ جادو سیکھنے والے کیا کرتے کہ میاں بیوی میں لڑائی ڈالتے، جب میاں بیوی میں خوب لڑائی ہو جاتی، خوب نفرت پیدا ہو جاتی، جب بیوی شوہر کی طرف بالکل مائل نہ رہتی تو پھر اس عورت کو اپنی طرف لبھاتے اور حرام کاری میں مبتلا ہوتے۔ قرآن کا اعجاز ملاحظہ کیجئے کہ ان کے چہرے پر جس بدنما داغ کی نشاندہی 14 صدیاں پہلے قرآن نے کی، آج خود وہ اپنی تحقیق کے آئینے میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جیوش انسائکلوپیڈیا کی عبارت پڑھیے،
جیوش انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 255 پر لکھا ہے کہ سحر کی سب سے زیادہ عام متبادل صورت اس نقش کی تھی جو عشق و محبت کے لیے دیا جاتا تھا، خاص کر وہ نقش جو ناجائز آشنائیوں کے لیے لکھا جاتا تھا۔ یعنی ایک مرد اور عورت جن میں نکاح نہیں ہوا، ان دونوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، ناجائز محبتوں کے لیے وہ نقش لکھے جاتے تھے۔ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے وہ عمل کیا جاتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنا یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے، اور ویسے تو جادو کرنا خود غلط ہے پہلی بات، اوپر سے جادو کے ذریعے ایسے کام کرنا کہ جس سے انسانی سماج، انسانی معاشرے کو، انسانی سوسائٹی کو نقصان پہنچے، یہ یقیناً بہت بری بات ہے، اور یہ برائی ان لوگوں میں پائی جاتی تھی جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ سیکھتے ان دونوں سے وہ منتر جس سے جدائی ڈالتے تھے خاوند اور اس کی بیوی میں، اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے اپنے جادو منتر سے کسی کو بغیر اللہ کے ارادے کے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کا جو اثر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو جادو بھی اثر نہیں کر سکتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، یہاں چیزیں اسباب پر منحصر ہوتی ہیں، تو جادو سبب ہے اور اس کا اثر اس کے نتیجے میں پیش آنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ارادہ فرمائے کہ جادو کا اثر زائل ہو جائے تو ضرور وہ اثر زائل ہو جاتا ہے، تو جادو کا اثر بھی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان دہ ہے ان کے لیے، انہیں نفع نہیں پہنچاتی۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس کا انہوں نے سودا کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ بہت بری ہے وہ چیز بیچا ہے جنہوں نے جس کے عوض اپنی جانوں کو، کاش کہ وہ کچھ جانتے۔ تو عزیزان محترم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کرنا اور جادو کرانا نہایت بری چیز ہے، اور بالخصوص ایمان والوں کو اس سے ضرور بچنا چاہیے، کیونکہ جادو کی اکثر صورتوں میں ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بائبل وغیرہ میں جو غیر غلط باتیں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ جادو کرتے تھے، بالکل غلط بات ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام ہرگز جادو نہیں کرتے تھے، وہ تو نبی برحق ہیں، وہ کیوں بھلا جادو کرنے لگے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے روحانی کمالات، اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ ان کو جادو کرنے کی حاجت ہی نہیں تھی، اور وہ ہرگز جادو نہیں کیا کرتے تھے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا، کاش وہ کچھ جانتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ جادو کرنے کے بجائے، جادو کے منتر سیکھنے کے بجائے اگر توریت شریف پڑھ کر توریت پر وہ عمل کرتے، اور قرآن مجید نازل ہو جانے کے بعد نبی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے بجائے آپ پر وہ ایمان لے آتے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا ثواب بہت اچھا ہوتا، اے کاش کہ وہ کچھ جانتے۔ تو ان مضامین کا خلاصہ نکلا کہ پروردگار عالم نے یہاں اہل کتاب کے نہایت برے عمل کا ذکر کیا ہے کہ وہ جادو سیکھتے اور جادو کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اپنے اس برے عمل سے وہ باز نہیں آتے تھے، تو پروردگار عالم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرما رہا ہے، اے میرے پیارے حبیب، ان اہل کتاب میں سے کچھ حق پسند تو ہیں جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، اور ان کے ایمان لانے سے ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کی شان توریت میں، انجیل میں، زبور میں موجود ہے۔ اب اگر ان میں اکثریت اگر آپ پر ایمان نہیں لاتی ہے تو آپ قطعی طور پر ان کے اس برے عمل سے رنجیدہ نہ ہوں۔ یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ جنہوں نے خود توریت کا انکار کیا، یہ تو ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے سلیمان علیہ السلام کو نبی ماننے کے باوجود سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایسی غیر غلط باتیں مشہور کر رکھی ہیں۔ میرے پیارے حبیب مصطفیٰ، اگر آپ کے تعلق سے کچھ غیر غلط باتیں بیان کرتے ہیں تو آپ اس کا بالکل نوٹس مت لیجیے، بالکل برا مت مانیے۔ یہ ان کی فطرتوں میں یہ بات شامل ہے، شیطانی بہکاؤں کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے ارادے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ پیغمبروں کی عصمت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ پیغمبروں کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے گا، ہر اینگل سے ان کی شخصیت کی حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ اگر یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو خود برے انجام کو پہنچیں گے۔ ان کے انکار کرنے کی وجہ سے آپ کی نبوت، آپ کی رسالت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وہی تو بدبخت ہیں جنہوں نے سلیمان کو جادوگر کہہ دیا، جنہوں نے سلیمان کے بارے میں ایسی غیر غلط باتیں کہیں، اور یہی تو وہ لوگ ہیں جو توریت پڑھنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود توریت پر ایمان نہیں لاتے۔ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو خود کافر ہو کر عذاب جہنم کے مستحق بنیں گے۔ اے کاش کہ وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا، کاش وہ کچھ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ تو ان مبارک آیتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے اور جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا تھا، طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشتے، اور ان میں سے
عبداللہ بن سوریہ نے تو یہ کہہ دیا کہ جبریل چونکہ قرآن لا کر پہنچاتے ہیں تو ہم ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سخت رد فرمایا، سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی شان بیان فرمائی۔ اور اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ وہ بھی ہیں جو حق پر ہدایت پر قائم وہ ایمان لائے ہیں، لیکن ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو ایمان نہیں لائے۔ جو اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو ایمان نہیں لائے، ان کے برے اعمال کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، یعنی ان کی قوم میں ایسے برے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے توریت کو چھوڑ کر جادو کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دی تھی، جنہوں نے سلیمان کے بارے میں ایسی غیر غلط باتیں کہی تھیں، اور جو جادوگری میں مبتلا ہو گئے تھے، جن کے اخلاق ایسے پست ہوں، جن کا کردار ایسا مذموم ہو اور جن کا انداز ایسا گھٹیا ہو۔ اے میرے پیارے حبیب مصطفیٰ، وہ آپ کی نبوت کا رسالت کا انکار کرتے ہیں یا قرآن کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی نبوت اور رسالت میں کیا فرق آتا ہے اور قرآن مجید کی حقانیت پر اس سے کیا اثر ہوتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ایسے گھٹیا کیریکٹر رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ایسی بری مذموم صفتوں کے حامل لوگ ہیں کہ اگر یہ آپ کی نبوت کا رسالت کا انکار کرتے ہیں تو اس سے آپ کی نبوت اور رسالت کی شان بالکل مجروح نہیں ہوتی، اور اگر یہ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا انکار کرتے ہیں تو اس سے قرآن مجید کی حقانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اگر انکار کرتے ہیں تو خود کافر بنتے ہیں، اگر یہ ایمان لاتے تو ان کے لیے بہت اچھا تھا، اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو خود عذاب جہنم کے مستحق بنتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ان آیتوں کے خلاصے کے طور پر جو بات ہم کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ فرشتوں کا ادب کریں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر نازل کردہ کلام پاک پر ایمان لائیں، اور جادو سے ضرور بچیں۔ میں چلتے چلتے پھر ایک مرتبہ یہ بات ریپیٹ کروں گا کہ جو لوگ سفلی عمل کرتے کراتے ہیں ان کو قرآن مجید کے اس پیغام سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس برے عمل سے باز آنا چاہیے اور جلد از جلد توبہ کر لینا چاہیے، کیونکہ علماء کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی جادو کرتا ہے کراتا ہے اور بعد میں وہ افسوس کرتا ہے اور اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے ضرور توبہ کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ جادو کرنے والے کرانے والے اگر اپنے برے عمل سے باز آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول ہوگی، کیونکہ جادوگر کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ جو لوگ جادو کرتے یا کراتے ہیں ان کو چاہیے کہ جلد از جلد اس شیطانی عمل سے، اس کافرانہ عمل سے باز آئیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہم کو برے شیطانی اعمال سے بچائے، اور پروردگار عالم آپ کو ہم کو حق کی ہدایت کی زندگی نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں کامرانیاں ہم کو نصیب ہوں۔ قرآن مجید کے علوم کی برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو دنیا میں آخرت میں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا وحبیبنا وشفیعنا وسیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔